بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 184 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 2 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے اور دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جو شادی شدہ نہ ہو، اس لیے کہ شادی شدہ مرد عورت کے لیے رجم ثابت ہے۔ الف لام کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ الزانیہ اور الزانی کے اوپر جو الف لام ہے یہ اسم موصول ہے، یعنی موصولہ ہے، اور الذی کے معنی میں ہے اور یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر یعنی فجلدو کے اوپر اس کے مشابہ بالشرط ہونے کی وجہ سے فا داخل کر دی گئی ہے۔ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارو، یعنی کوڑے کی مار مارو کہا جاتا ہے۔ وَيُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، اور زیادہ کیا جائے گا اس پر 1 سال کی جلا وطنی کو حدیث کی وجہ سے، اور غلام کو مذکور سزا کی آدھی سزا ہے، یعنی یہ جتنی سزا ذکر کی گئی ہے یہ آزاد بندے کے لیے ہے۔ اگر غلام ایسا کوئی کام کر لے تو پھر اسے 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معاملہ میں ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے، این طور کہ ان کی سزا میں سے تم انہیں کچھ چھوڑ دو، یعنی ان کی سزا میں کمی کر دو، نہیں، پوری ان کو سزا دینی ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی بعث کے دن پر۔ فی ھذا تحرید علی ما قبل الشرط، اس میں ابھارنا ہے، آمادہ کرنا ہے ما قبل شرط پر، اور وہ جواب شرط ہے یا دال علی جواب شرط ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور دونوں کی سزا کے وقت، یعنی ان دونوں کو جب کوڑے پڑ رہے ہوں اس وقت، طائفۃ من المؤمنین، مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ طائفۃ من المؤمنین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ 3 بندوں کا کم از کم وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے مومنین میں سے، اور ایک قول کے مطابق وہاں پر 4 لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے، جیسے کہ زنا کی گواہی کے لیے 4 گواہ ہوتے ہیں، عینی ہی اسی طرح وہاں پر بھی 4 لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کواری عورت زانیہ اور کوارا مرد زانی
اے عدالت کے حاکموں، مکمل تحقیق و تفتیش کر کے کامل ثبوت صحیح گواہی کے بعد درمیانی حیثیت و قوت سے دونوں مجرموں کو علیحدہ علیحدہ جسم کے مختلف حصوں پر 100 کوڑے پوری گنتی سے مارو۔ یہاں پر مختلف باتوں کو ذکر کر رہے ہیں، 6 باتیں یہاں پر قابل فہم ہیں۔ الزانیہ اور الزانی میں الف لام کے حوالے سے پہلی بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، جس کا معنی ہے ایک نوعیت کا زانی اور زانیہ، عام شخص اور کوارا کواری، غیر شادی شدہ جس نے حلال وطی نہ کی ہو، تو صرف ایسے زناکار کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ یہ حد شرعی ہے، کم زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات اس میں یہ کر رہے ہیں کہ یہاں الف لام عہدی ہے، اس لیے ارشاد ہوا کہ مجرم زنا کی 3 قسمیں ہیں: غیر شادی شدہ مرد و عورت، شادی شدہ مرد و عورت، وطی بالشبہ کا زنا۔ پہلی قسم کی سزا 100 کوڑے ہے، دوسری قسم کی سزا رجم سے مارنا ہے۔ یہ دونوں سزائیں حد شرعی ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری قسم کی سزا نہ رجم ہے نہ کوڑے ہے، بلکہ تعزیری سزا ہے جو بھی حاکم اسلام مقرر کر دے۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوڑے نہ زیادہ سخت ہو، نہ زیادہ نرم ہو، نہ گانٹھ والا ہو، نہ 2 شاخہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر مجرم کو 100 کوڑے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر مگر 3 جگہ پر نہ مارے جائیں، ایک سر پر، ایک چہرے پر اور ایک شرمگاہ پر۔ اور پانچویں بات یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ مرد کا جسم اوپر کا ننگا کر دیا جائے، عورت کا کرتا نہ اتارا جائے، صرف موٹے کپڑے کوٹ وغیرہ اتار دیا جائے۔ اور چھٹی بات یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوڑوں کی تعداد میں کمی زیادتی نہ ہو، نہ ہی یہ قسطوں میں ہو۔ یہ سزا صرف کواروں کے لیے ہے۔ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور احادیث متواترہ اور عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ وطی بالشبہ کی سزا تعزیر ہے اور یہ فقہ سے ثابت ہے۔ پہلے زمانوں کے خارجی اور اس زمانے کے منکرین حدیث سزائے رجم کے خلاف ہیں۔ دونوں فرقوں کا کہنا ہے چونکہ سزا اور رجم یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ حضرت مولا علی نے ایک بار خارجیوں سے فرمایا کہ الفاظ قرآن سے تو کتے، بلے اور گدھے کی حرمت و رکعات کی تعداد اور زکوٰۃ کا نصاب بھی ثابت نہیں ہے، تو تم ان مسائل میں احادیث کا سہارا لیتے ہو۔ اس بات پر خارجی بھی لاجواب تھے اور منکرین حدیث بھی۔ نیز منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں الزانیۃ اور الزانی میں الف لام استغراقی ہے اور ہر زانی کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اگر اسی بات کو مان لیا جائے اور ہر زانی کی سزا 100 کوڑے ہے تو وطی بالشبہ سے زانی کو سزائے تعزیر کے قائل ہیں یہ لوگ بھی۔ اس بات پر پھر وہ خود ہی لاجواب ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اور ایک اور بات ذکر کر دی کہ یہ سزا آزاد بندوں کی ذکر کی ہے، اگر غلام ہو تو اسے آدھی سزا دی جائے گی، یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں، ان اسلامی سزاؤں کے قانوناً جاری کرنے میں تمہیں ان دونوں بدکاروں پر اللہ کے دین کے مقابلہ میں کسی قسم کا رحم اور ترس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ مجرم نسل و اصل کو تباہ کرنے والے، معاشرہ میں بے غیرتی پھیلانے والے ہیں۔ اور اے حکام و عوام، خوب کان کھول کر سنو، اگر تم ان بدکاروں مجرموں پر ذرہ برابر بھی ترس کرو گے اور ان کی سفارش کرو گے اور ان کی سزا میں کمی کرنے کا کہو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن تم کبھی بھی بچ نہیں سکو گے۔ مفسر کریم نے یہ جو قول ذکر کیا ہے فی ھذا تحرید علی ما قبل الشرط، اللہ تعالیٰ کے قول ان کنتم تؤمنون باللہ، اس آیت میں ماقبل شرط یعنی وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ پر آمادہ کرنا ہے، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ کے احکام کے بارے میں کسی قسم کی رعایت نہ کرو اور نہ کسی پر رحم و ترس کھاؤ۔
اہل کوفہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ والی آیت کو جزائے مقدم مانتے ہیں، اور اہل بصرہ جزا کو محذوف مانتے ہیں، اور مذکورہ آیت کو دال بر جزا مانتے ہیں۔ جو الفاظ دال بر جزا ہیں وہی جزا محذوف ہوگی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کبھی بھی ان کی سزا میں کمی نہ کرنا اگر تم اللہ کے قہر و جلال، عذاب و عقاب پر ایمان رکھتے ہو، اور اپنی مسند عدالت کرسی پر بیٹھ کر رب تعالیٰ کی عدالت عادلہ قائمہ وائمہ کے یوم آخر کو مانتے ہو، جس کے فیصلے کے خلاف نہ اپیل ہو سکے گی نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، بلکہ حدیث مقدسہ میں ہے کہ اسلامی سزا سے کم سزا دینے والا حاکم بھی جہنمی ہے، اور زیادہ سزا دینے والا حاکم بھی جہنمی ہوگا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگلا حکم فرما دیا، ہر قانون الہیہ کو نافذ کرو، خوب مشہور کرو، ہر عام و خاص کو معلوم ہو کہ کس جرم کی اسلام میں کیا سزا ہے، اور اس حکم کو بھی لازمی اور ضروری سمجھ کر ان دونوں مجرموں، بدکاروں، زانیہ و زانی کو حد شرعی کی سزا دیتے وقت ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو، جو عدالت کے فیصلے کو جاری ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو اور مجرموں کو ندامت ہو، بروں کو نصیحت ہو، قریب سے دیکھنے والوں کو سزا مل جانے کا یقین ہو، سننے والوں کو عبرت ہو، حکام کو احتیاط ہو، لواحقین کو تسکین ہو، اور خیال رہے کہ دنیاوی جرائم میں سب سے بدتر جرم زنا ہے۔ اس سے تقریباً 10 قسم کے نقصان ہوتے ہیں۔ نسل خراب ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ کی مہذب تربیت نصیب نہیں ہوتی، معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، ہستی خانہ آبادی ختم ہو کر صرف شہوت پرستی رہ جاتی ہے، جانوروں سے بھی بدتر اور بے شرم ہو کر انسان ہر وقت اس پر شیطانیت سوار رہتی ہے، قومیت تباہ ہو جاتی ہے، حرامی اولاد زمانے میں ذلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، حسبیت نسبیت ثابت و قائم نہیں رہتی، خاندانی شرافت نہ ماں باپ میں نہ ان کی ناجائز اولاد میں رہتی ہے، اور 10ویں خرابی یہ ہوتی ہے کہ حرامی شخص کو نہ امامت ملتی ہے، نہ ولایت ملتی ہے، نہ جنت ملتی ہے۔ دیگر جرائم ایک جرم میں ایک کو مجرم بناتے ہیں، مگر زنا بیک وقت 2 لوگوں کو مجرم بنا دیتا ہے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قیل ثلاثہ وقیل اربعہ، یہ دونوں حضرت امام شافعی کے قول ہیں، یعنی کوڑے مارنے کے وقت 3 یا 4 اشخاص موجود رہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ 4 یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے، امام نخعی اور مجاہد بلکہ امام احمد کے نزدیک کم از کم 2 آدمی تو لازمی ہونے چاہیے۔ اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے 8 پابندیاں ہیں۔ کسی بھی مجرم کو اقرار جرم پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، عدالت از خود نوٹس نہ لے، نہ مطالبے میں نہ تفتیش میں، اور تیسری پابندی یہ ہے کہ نہ عدالت لوگوں کو از خود گواہی دینے پر مجبور کرے۔ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ گواہوں کو جانی اور مالی مکمل تحفظ دے، اور 5ویں ذمہ داری یہ ہے کسی بھی جرم کی مالی سزا دینا بذات خود جرم ہے، اور 6ٹھی پابندی یہ ہے جب لوگوں نے خود مقدمہ دائر کر دیا تو اب کوئی شخص نہ سفارش کر سکتا ہے، نہ حمایت، اور نہ حاکم معافی دے سکتا ہے، اور 7ویں پابندی یہ ہے کہ چند دیگر جرائم کی طرح زنا بھی نہ قابل راضی نامہ ہے، اور 8ویں پابندی یہ ہے کہ جرم زنا جب تک شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ثابت نہ ہو جائے تب تک کوئی عدالت سزا کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جرم زنا کا پہلا ثبوت اقرار مجرم ہے۔ اقرار کے بعد عدالت، جج اور قاضی کرید کر پوچھے کہ زنا کب اور کیسے اور کہاں ہوا۔ مجرم بغیر کسی دباؤ کے باہوش و حواس صاف سب کچھ بیان کر دے۔ اقرار میں مقر کسی دوسرے مجرم، فاعلی یا مفعول بھی کی نشاندہی پر مجبور نہ کیا جائے۔ اگر اقراری مجرم خود ہی دوسرے مجرم کی نشاندہی کرتا ہے تب اس دوسرے مجرم سے بھی اس اقرار کی تصدیق کروائی جائے، اور وہ دوسرا مجرم بھی اس اقرار کی تصدیق کر دے، تب جرم ثابت ہوگا۔
لیکن اگر بیانات میں اختلاف یا شک و شبہ پایا گیا تو جرم ثابت نہیں ہوگا۔ جرم زنا کا دوسرا طریقہ ثبوت قابل اعتماد، نیک متقی ایماندار 4 گواہ خائن نہ ہوں، نہ ہی کسی سابقہ جرم یا اتہام تراشی میں سزا یافتہ ہوں، نہ ہی وہ بدنام ہوں، نہ مجرم کے ذاتی دشمن ہوں۔ ان 4 گواہوں کی گواہی میں 5 باتیں متفقہ ہوں گی، تب جرم ثابت ہوگا۔ پہلی بات، کس وقت زنا ہوا، کہاں پہ زنا ہوا، کس کے ساتھ ہوا، تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا، اور زنا کسے کہتے ہیں۔ یہ سارے سوال ان سے پوچھے جائیں گے۔ اگر ان 5 سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب وہ سبھی دیں گے تو تب تو زنا کا جرم ثابت ہو جائے گا، وگرنہ زنا کا جرم ان مجرمین کے اوپر ثابت نہیں ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ الزانی کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں والزانی ہی ہے یا کے ساتھ، اور بعض کی قراءت میں والزانو بغیر یا کے ہیں۔ لا تأخذو کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض کی قراءت میں مضارع منفی ہے، اور بعض کی قراءت میں لا یأخذ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے۔ رأفتن کی قراءت میں 4 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں بلا حمزہ ہے، بعض کی قراءت میں حمزہ کے ساتھ ہے، بعض کی قراءت میں حمزہ مفتوحہ کے ساتھ ہے، اور بعض کی قراءت میں حمزہ اور الف دونوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔